تو پہلا امتحان اس کا کہاں ہوتا ہے؟ قبر میں. پہلی امتحان کا اسٹیپ، پہلی سیڑھی جو ہے وہ قبر ہے. ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. اچھا، مردے سے سوالات کیے جاتے ہیں قبر میں، جو میت سے اس کے رب، دین اور نبی کے بارے میں پوچھا جائے گا یا فرشتے پوچھیں گے. لہذا اللہ کیا فرماتا ہے؟ سورہ ابراہیم آیت نمبر 27، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اور مومنوں کو پکی بات پر دنیا کی زندگی میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے اور آخر میں بھی رکھے گا. اس کا مقصد جس نے دنیا میں اچھے اعمال کیے ہوں گے تو قبر میں بھولے گا نہیں، وہ اسی طرح جواب دے گا. اللہ اس کی، اس سے یہ بھی پہلے میں بیان کر چکا ہوں ایک بار، اس کا مقصد عقل سلم نہیں ہوگی. اس کا مقصد جب قبر میں تو عقل سلامت رہے گی، جبھی تو سارے معاملات کے تحت جواب دے گا وہ. یعنی اللہ تو ظلم کرتا ہی نہیں ہے کسی کے ساتھ، جیسا کیا ہوگا امتحان گاہ میں ویسے ہی جواب دو گے. تو مومن کہے گا، سوال کیا جائے گا من ربک، مومن کہے گا ربی اللہ. پھر مومن سے سوال کیا جائے گا ما دینوں کا، تو مومن جواب دے گا دین الاسلام. پھر ایک شبیہ دکھائی جائے گی اور پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا، ابھی نہیں، اس مرد حق کے بارے میں دنیا میں تو کیا کہا کرتا تھا. یہ سوال ہوگا قبر میں، ماضی کے صیغے کے تحت، حال کے صیغے کے تحت نہیں ہوگا. ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تو کیا کہا کرتا تھا اس مرد حق کے بارے میں. اللہ اکبر. وہ کہے گا ھذا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اگر کافر ہوگا، بے ایمان ہوگا، بے ایمان، ایمان والا نہیں ہوگا، تو اس سے یہی سوال کیا جائیں گے. ہر سوال کے جواب میں کہے گا ہا ہا لا ادری، ہا ہا لا ادری، ہا ہا لا ادری، ہائے افسوس میں نہیں جانتا، ہائے افسوس میں نہیں جانتا، ہائے افسوس میں نہیں جانتا. یہی جواب دے گا. اب قبر کے اندر بھی مومنوں کو نعمتوں سے نوازا جائے گا. بہت سے لوگ منکر ہیں، جب نعمتوں سے نوازا جائے گا تو عذاب کی جھلک بھی دکھائی جائے گی یقیناً. ایک فرقہ ایسا بھی ہے جو عذاب قبر کا منکر ہے. تو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ سورہ نحل آیت نمبر 32، الذین تتوفاہم الملائکۃ الطیبین یقولون سلام علیکم علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون. جب فرشتے ان کی جانیں نکالنے لگتے ہیں اور یہ کفر و شرک سے پاک ہوتے ہیں، سلامتی کہتے ہیں اور کہتے ہیں جو عمل تم کیا کرتے تھے ان کے سبب بہشت میں داخل ہو جاؤ، یعنی جنت سے کھڑکی کھول دی جائے گی. وہ اس کے نظارے کریں گے، وہاں سے اس کی خوشبوئیں اور ہوا آئے گی. تو اس کے منکر ہیں، ایک فرقہ ایسا ہے جو منکر ہے، انکار کرتا ہے. اور ظالموں اور کافروں کو عذاب ہوگا، یہ بھی قرآن کی آیت سے جواب دیتا ہوں. وَلَوْ تَرَى إِذَا الظَّالِمُونَ فِي غَمْرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ ان آیاتہ تستکبرون. سورہ انعام آیت نمبر 93. کیا کہہ رہے ہیں؟ اور کاش تم ظالم لوگوں کو اس وقت دیکھو. کس کو کہہ رہے ہیں؟ تم ذرا ظالموں کا مشاہدہ تو کرو جب موت کی سختیوں میں مبتلا ہوں اور فرشتے ان کی طرف عذاب کے لیے ہاتھ بڑھا رہے ہوں کہ اپنی جانیں نکالو. روک سکتا ہے کوئی اپنی جان نکالنے سے؟ بڑے سے بڑا ظالم فرعون، نمرود، شداد، کوئی بچ سکا؟ کسی کو مہلت ملی؟ کسی کو بھی مہلت نہیں ملے گی. رب کا وعدہ سچا ہے. اور اسرائیل علیہ السلام روزانہ ہر گھر میں
2 دفعہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ کس کو لے کے جانا ہے، اور پھر کہتے ہیں دیکھو یہ کیسا شادی کے معاملات میں مصروف ہو، کیسا گھر بنانے میں لگا ہوا ہے، کیسے دنیا کے تعیشات میں اٹکا ہوا ہے۔ مثلا تعیش عیش اٹھانا کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، حلال اور جائز طریقے سے ہو۔ کیسے ناجائز معاملات میں اب سے اتنی دیر بعد اس کی روح قبض کرنی ہے۔ ہاں وہی اصل چیز تو دیکھو کیسے لگا ہوا ہے اللہ کے احکامات کو۔ بہت سے لوگ حج پر نہیں جاتے استطاعت رکھتے ہوئے، آج کل تو خیر معاملہ ہی دوسرا ہے، استطاعت رکھتے ہوئے، اور کہتے ہیں ابھی گھر بن رہا ہے، ابھی بچی کی شادی باقی ہے تو نہیں جائیں گے۔ لوگ حج کر کے آ جاتے ہیں، ان کا مکان بھی اسی جگہ کھڑا ہوتا ہے اور شادی بھی اسی جگہ رکی ہوتی ہے، اور حج کا سیزن بھی پورا ہو جاتا ہے۔ دیکھنے میں آیا یہ بات؟ تو جو حکم ہے اس کی پاسداری کرتے جاؤ، اللہ سارے کام خود بخود بناتا چلا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور کاش تم ظالم لوگوں کو اس وقت دیکھو جب موت کی سختیوں میں مبتلا ہوں اور فرشتے ان کی طرف عذاب کے لیے ہاتھ بڑھا رہے ہوں کہ اپنی جانیں نکالو، آج تم کو ذلت کے عذاب کی سزا دی جائے گی، اس لیے کہ تم اللہ پر جھوٹ بولا کرتے تھے، بہتان باندھتے تھے اور اس کی آیتوں سے سرکشی کرتے تھے۔ ہے نا لوگ کرتے، اور اس بارے میں بہت ساری احادیث بھی موجود ہیں، اور اہل علم کے ہاں معروف ہیں یہ چیزیں، جو جانتے ہیں ان کو پتہ ہے یہ چیزیں، لہٰذا اہل ایمان پر فرض ہے یہ بات یاد رکھو، ان غیبی امور کے متعلق جو کتاب اور سنت میں آیا ہے اس پر بلا چوں و چرا ایمان لائیں۔ یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لاتے ہیں بلا کسی تردد کے، اور دنیا کے مشاہدات پر قیاس کر کے ان سے معارضہ اور اختلاف نہ کریں۔ دیکھ کرنے لگے نا لوگ، ایسا ہو گیا ہے، یہ نہ کریں، کیونکہ اخروی امور کا دنیاوی امور پر قیاس درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، ان دونوں کے درمیان بڑا واضح فرق ہے۔ تو کبھی بھی اس موازنے کی بنیاد پر معاملات نہیں کرنے چاہیے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم چیزوں کو سمجھ جائیں، اور جب ہم چیزوں کو سمجھ جائیں گے تو ہمارے معاملات اچھے ہو جائیں گے۔ اب اس کا ثمرہ کیا ہے، حاصل کیا ہوا؟ ہم نے جو 1 گھنٹہ تقریباً بات کی، حاصل کیا ہے اس کا؟ یوم آخرت پر ایمان کے کیا ثمرات ہیں؟ اطاعت باری تعالیٰ کا انتہائی شوق پیدا ہو جائے گا، جو اس کو غور سے سنے گا اور سمجھے گا کہ نہیں رب کی اطاعت کرنی ہے، اس سے منحرف نہیں ہونا ہے۔ کیوں؟ کہ میرے اسلاف اور آبا و اجداد اس دنیا میں نہیں رہے، وہ اس جہان میں پہنچ گئے جس کی خبر دی گئی ہے، تو اس کو بھی شوق ہوگا کہ میں اطاعت باری تعالیٰ کروں تاکہ میرا شمار بھی ان لوگوں میں ہو جن کا حساب کتاب بہت آسان ہو۔ اگر حقیقت میں سوچے گا، اس دن کے لیے حصول ثواب میں رغبت اور اس میں عذاب کے ڈر سے اللہ کی نافرمانی سے اعتراض کرے گا، رکے گا۔ نمبر 2، دنیا کی نعمتوں اور اس کے ساز و سامان میں سے جسے انسان حاصل نہیں کر پاتا، مومن کے لیے وجہ تسلی ہے۔ جو نہیں ملا اس پہ وجہ تسلی ہے کہ اللہ نے میرے لیے تو بہت زبردست تیار کر کے رکھا ہوا ہے، نہیں ملا تو اس میں اللہ کی تقسیم پہ راضی ہوں۔ کہتے ہیں نا، وَرَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِسَيِّدِنَا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیًا ورسولا، میں اس پر راضی ہوں۔ یہ اللہ نے نہیں دیا تو کوئی حکمت ہے اس کی۔ اللہ اکبر۔ اسے اخروی نعمتوں اور اجر و ثواب کی صورت میں اس کے نعم البدل کی امید ہوتی ہے۔ اس کا ثمرہ ہے یہ جب اس چیز کو سمجھ جائے گا۔ یہ 2 چیزیں ایسی ہیں، اور پھر اس کے ساتھ میں نے ایک چیز اور ملائی تھی کہ مر کے دوبارہ جی اٹھنے، تو یہاں پر اس آدمی کو یہ بھی ایمان ہو جائے گا کہ میری زندگی میں تسلسل ہے، حیات تسلسل کا قائل ہو جائے گا کہ تسلسل ہے۔ تو جب زندگی کا تسلسل ہے تو روح نکلنے کے بعد آدمی فنا نہیں ہوتا، اس کے بعد بھی مقامات ہیں جہاں رہتا ہے، ایک لین ایک سجین، 2 مقامات ہیں، قرآن پاک میں اس کا تذکرہ ہے باقاعدہ۔
علیین میں نیکوکار رکھے جاتے ہیں، سجین میں بدکار رکھے جاتے ہیں. اور یہ کب تک رہیں گے؟ محشر تک رہیں گے، یعنی کہ روز قیامت تک وہیں رہیں گے. پھر وہاں سے اٹھائے جائیں گے، اپنی قبروں سے اٹھیں گے اسی طرح سے. اور سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے دونوں ساتھیوں کو ہاتھ لے کر ساتھ میں اٹھیں گے. سب سے پہلے لباس اللہ رب العزت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے گا، اور اس کے بعد پھر جنت المعلا والے اٹھائے جائیں گے جو مکہ، اس کے بعد جنت البقیع والے اٹھائے جائیں گے. اسی طرح سے پھر درجہ بدرجہ سب کو اٹھایا جائے گا ان کی قبروں سے، مر کے دوبارہ جی اٹھنے پر ایمان. پھر وہ پہنچیں گے اپنے رب کے حضور. پھر محشر میں ایک شور بپا ہوگا، شور میں سب پریشان ہو جائیں گے. یہ حال ہوگا کہ کوئی اپنے ٹخنوں تک پسینے میں ہوگا، کوئی گھٹنے تک پسینے میں، کوئی کمر تک پسینے میں، کوئی گلے تک، کوئی غوطے لگا رہا ہوگا. یہ گرمی ہوگی محشر کی. کہیں سایہ نہیں ہوگا، صرف اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا. پھر بات شروع ہوگی شفاعت کی. لوگ گروہ بنیں گے. ایسا ہوتا ہے نا، ابھی ہم دنیا میں مثال دیتے ہیں نا، بنا کے جائیں گے آدم علیہ السلام کے پاس اور کہیں گے ہم تو بڑے پریشان ہیں، شفاعت فرمائیے. اور اس دن ٹوٹل 120 صفحے بنیں گی. کل 120 صفوں میں کل امت آ جائے گی. اس میں 80 صفحے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہوں گی، اور 40 صفوں میں دیگر لوگ ہوں گے. تو یہ سارے معاملات ہیں. ہمارا سب پر ایمان ہے. یہ چیز جو بتائی میں نے، آخرت پر ایمان کیا ہے، اس طرح سے سمجھنا چاہیے. یہ ہے آخرت پر ایمان. اور مر کے جی اٹھنا کیا ہے، وہ بھی اس طرح سمجھنا چاہیے. انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والی محفل میں تقدیر پر بحث نہیں کر سکتا. منع فرمایا سرکار نے کہ تقدیر کے متعلق بحث نہیں کرو. لیکن بات یہ ہے کہ یہاں پر جو بات ہے تقدیر پر، کہ ہر اچھی اور بری تقدیر من جانب اللہ ہے. تو اس کی وضاحت بہت ضروری ہے. اس سے لوگ گھومنے لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ میں سمجھنے اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.